ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے اقدامات کے حوالے سے۔ ویسے بہت ساری شکایت آتی ہیں اور میٹرو ون پر بھی بہت دفعہ آپ کو خبر نظر آئی ہے کہ شہر میں پانی چوری جو ہے وہ دھڑلے سے جاری ہے، اور مختلف علاقوں میں جو پانی چور مافیا ہے انہوں نے بڑی بڑی لائنوں کو توڑا ہوا ہے اور وہاں سے کنیکشن کر رکھے ہیں غیر قانونی، اور وہاں سے ہائیڈرنٹ بھی چل رہے ہیں اور ٹینکرز بھر بھر کر بیچے جا رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ معاملات رپورٹ ہوئے ہیں، ہمارے پاس بھی میٹرو ون پہ بھی یہ رپورٹ ہوا ہے، پاک کالونی میں پانی چوری رپورٹ ہوا، جنجال گوٹ میں پانی کی چوری رپورٹ ہوئی، لیکن اس پر کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ گزشتہ دنوں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے ایک خبر آئی سارے میڈیا کے پاس اور سوشل میڈیا پر بھی وہ چلی، جس میں بتایا گیا کہ کینٹ کا ایک علاقہ ہے اور وہاں پر واٹر کارپوریشن کے عملے نے کارروائی کی، اور اس اطلاع کے مطابق کہ وہاں پر پانی چوری پائی گئی اور زیر زمین پانی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، لیکن وہاں پر جب واٹر کارپوریشن نے کارروائی کی تو وہاں پر پانی چوری پائی گئی، اور اس حوالے سے 2 شخصیات کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا، اس میں یہ لکھا گیا اس میٹر میں۔ آلدو کہ یہ ترجمان واٹر کارپوریشن کی طرف سے یہ اطلاع نہیں آئی، لیکن یہ سب جگہ گروپس میں چلی، ہمارے پاس بھی میڈیا میں بھی آئی، لیکن واٹر کارپوریشن کی طرف سے کسی نے اس خبر کی تردید بھی نہیں کی اور اس کانٹینٹ کی تردید بھی نہیں کی۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جی میئر کراچی کی ہدایت پر یہ آپریشن ہوا، اور ایک ذکر یہ بھی تھا کہ جی پیپلز پارٹی کے رہنما جناب نجمی عالم صاحب کا بھی اس میں ذکر ہوا کہ وہ آئے اور انہوں نے کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی پہلے، پھر جب ان سے بات ہوئی تو پھر وہ سٹیپ بیک کیا انہوں نے، اور پھر جا کے باقی کارروائی ہوئی، اور اس میں یہ موٹریں پکڑی اور یہ پکڑا اور وہ پکڑا، بہت ساری چیزیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے ہم نے نجمی عالم صاحب سے پھر رابطہ کیا، چونکہ ان کا نام اس میں آ رہا تھا۔ جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے اور وہ اس پر صورتحال کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں دعوت دی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں جناب نجمی عالم صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت شکریہ آپ کا نجمی عالم صاحب۔ تو بتائیے کہ کیا معاملہ ہے یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ جو ہے یہ کینٹ پینی فلر ٹاؤن میں ہے۔ یہاں پر ہمارے کونسلر نے اپنا پلانٹ لگایا ہوا ہے، سب سوائل لے کے وہ فلٹر کر کے کرتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی واٹر بورڈ نے وہ دیا کہ بھئی جو لوگ نے یہ لگائے ہوئے ہیں وہ اس کو ریگولائز کرا لیں، تو وہاں پر ہمارے کونسلر عمیر نے اپنی اپلیکیشن بھی جمع کرا دی کہ میرا بھی ریگولائز کر دیا جائے۔ اس کی اس نے 2.5 لاکھ روپے فیس بھی بھری پہلی، اور وہاں پہ 7-8 ہیں، کسی پہ کوئی نہیں گیا۔ ادھر آ کے انہوں نے آپریشن، پہلے دن جب آپریشن کیا تو مجھے کچھ شام کے ٹائم پتہ چلا، میں اپنے آفس میں بزی تھا، تو خیر رہتا میں گیا وہاں پر، تو میری ان سے بات ہوئی، ان کے وہ کرنل ہیں کوئی سیکیورٹی کے وہ، اور تھیفٹ سیل کے انچارج دلاور صاحب۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پانی کا TDS بہت کم نکلا ہے ان کے پاس سے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری لائن سے پانی چوری ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اوکے آپ کارروائی کریں، آپ کی لائن سے پانی چوری ہو رہا ہے تو وہ چوری پکڑ کے دیں۔ آپ صرف اس بات پہ نہیں کر سکتے کہ جی اس کے پاس اس کے بور میں TDS کم ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن صبح سے لے کر شام تک انہوں نے ایکسکیویٹر لگا کر ہر جگہ کھودی، اس کے ارد گرد ابھی بھی آپ جائیں تو آپ کو ہر چیز کھودی ہوئی نظر آئے گی وہاں پہ۔ لیکن پھر میں شام کو جب میں گیا ان سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھائی کیا ملا، تو اس وقت دلاور صاحب نے خود مجھ سے ایکسیپٹ کیا کہ جی ہمیں کوئی کنیکشن نہیں ملا اس میں۔ تو میں نے کہا پھر کیا ایشو ہے اگر آپ نے، تو کہنے لگے کہ جی ہماری لائنوں میں سے لیکیج ہوتا ہے تو وہ پانی جن کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو آپ کی ذمہ داری اپنی لیکیج بنائیں، اس آدمی نے تو بور کیا، وہ آپ کے پائپ سے تو نہیں۔ پھر انہوں نے ایک پائپ جس کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے، اگر پتہ نہیں آپ کا کیمرہ دکھا پائے یا نہیں دکھا پائے، ہم نے وہ ویڈیو دی ہے اور ناظرین کو دکھائی ہے، ہم نے سٹارٹ میں بھی دکھائی۔ وہ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک لائن کو یہ توڑ رہے ہیں اور اس لائن میں سے پانی نہیں نکلا، وہ ایک ڈیڈ لائن ہے، اور وہ ان کو یہی نہیں پتا، یہ 33 انچ کہہ رہے ہیں، 33 انچ کی لائن اس سے بہت پہلے ختم ہو گئی ہے۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ آ جائے واٹر بورڈ، میڈیا کو بلا لے، اور اگر اس جگہ پہ یہ 33 کی لائن ڈھونڈ دیں، میں اپنی وزارت سے سب چیزوں سے استعفیٰ دے دوں گا۔ 33 کی لائن وہاں پہ ڈھونڈ دیں، یہ پہلی بات۔ اب انہوں نے اتنا بڑا آپریشن کیا، ملا کچھ بھی نہیں، اس لائن کو توڑا، اس میں پانی نکل ہی نہیں رہا تھا کیونکہ وہ لائن ڈیڈ ہے۔
اور لوکل واٹر بورڈ والے وہ یہ وہی لائن ہے جس میں ایک ویڈیو میں بھی ہے کہ وہ بوتل پانی کی بھر رہے ہیں بھائی. آپ ایک اس میں پانی کو پہلے کا پانی وہاں پہ پہلے ورنہ آپ کے اسی ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ اس سے 10 قدم کے فاصلے پہ 24 کا چیک وال ہے, اس پہ کتنا پانی نکل رہا ہے. وہ 33 سے نکلی ہے. رننگ لائن ہوتی ہے, اس میں پریشر ہوتا ہے. اچھا, اب جو 15 کی لائن کا ایک اس میں دکھایا جو بات آئی لینڈ جاتی ہے وہ بھی 33 سے نکلی, اور 33 وہیں ختم ہو گئی ہے, ادھر تک 33 پہنچی نہیں ہے. وہاں سے پھر وہ 18 نکلی ہوئی ہے, ایک 24 نکلی ہوئی ہے, ایک 15 نکلی ہوئی ہے, ایک 12 نکلی ہوئی ہے, ایک 6 نکلی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں, میں وہاں کا یوسی چیئرمین ہوں تو ساری لائنوں کا پتہ ہے, لیکن یہ لائن کسی کو بھی نہیں پتا تھی. جو ایون لوکل, آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا تھی؟ نہیں, کسی کو نہیں پتا تھی. یہ لائن ڈیڈ ہے. یہ پرانی کبھی پڑی ہوگی, اس کے بعد اس کو کبھی سے. اچھا, اس میں سے بھی آپ دیکھیں کہ بوتل اندر ڈال کے, لائن خالی پڑی ہوئی تھی تو سب سوائل واٹر گھس جاتا ہے, پرانی لائن ہے. بڑی مشکل سے انہوں نے ایک پانی کی بوتل بھری, اس میں وہ بھی اندر بوتل ڈال کے, ورنہ تو جیسے اور جگہ پہ پریشر ہے وہاں پہ بھی پریشر ہونا چاہیے تھا. اچھا, ایک اور بڑے مزے کی, ابھی بیچ میں 3 دن واٹر بورڈ کا پانی بند تھا دھابے جی پہ فالٹ کی وجہ سے. اس وقت بھی یہ اس کا چل رہا تھا. اگر پانی بند تھا تو اس کے پاس پھر وہ 3 دن اس نے کیسے اپنا چلایا یہ. اور انہوں نے کہا کہ سالوں کی بات کی ہے, ان کے ریکارڈ کے لیے یہ صرف 2.5 مہینے پہلے بنا ہے. اچھا, 2.5 مہینے پہلے یہ بنا ہے, اور یہ اس میں کوئی ثابت نہیں کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جان بوجھ کر, تو پھر کیوں اس میں اتنے بڑا, مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. پولیٹیکل کوئی پوائنٹ سکورنگ ہوئی ہے؟ ہاں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, یا مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میئر صاحب کو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کون سے غیر منتخب لوگ ان کے ساتھ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, جو واٹر بورڈ کو بھی دیکھتے ہیں. اور اس میٹر کو میں لیگل نوٹس بھیج رہا ہوں بالکل ان کے اوپر. میرا وکیل آج تیار کر لے گا ان کو بھی, کیونکہ انہوں نے میرا نام لیا ہے. میرا آفس وہاں ہے بالکل یونین کونسل کا, اور وہ یونین کو میرے پاس جب آفس ہی نہیں تھا, جب میں یونین کونسل کا چیئرمین بنا تو یہ آفس بھی میں نے بنایا. اگر ان کو لگتا ہے کہ میرے آفس کے نیچے سے چوری, اس طرح کی بھی بات آ رہی تھی کہ جی آفس کے اندر سے کچھ ہے, وہ میں کہہ رہا ہوں نا, میں اجازت دیتا ہوں ان کو, کل آئیں واٹر بورڈ میرے پورے آفس کو کھود دیں, توڑ دیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر اس میں سے مل جائے تو میں اس کا شروعات, اگر نہیں ملے تو پھر میرا آفس واٹر بورڈ اپنے خرچے پہ بنا کے دے. میں بالکل تیار, میں چیلنج دے رہا ہوں میڈیا, کل واٹر بورڈ کو کہ صبح آ جائیں میرے آفس میں, جو توڑ پھوڑ کرنی ہے, جتنا فرش کھودنا ہے, کمرے توڑنے, سب توڑ دیں, اور اس میں سے کنیکشن نکال کے دکھا دیں. میں ایک بات ناظرین کو بتا دوں کہ ناظرین, ہم نے اس حوالے سے, اسٹوری کے حوالے سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے سی او اینڈ ایم ڈی جناب انجینئر صلاح الدین صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ وہ اپنا موقف اس پہ بیان کریں, اور جو ترجمان ہیں واٹر کارپوریشن کے عبدالقادر شیخ صاحب, ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا کہ وہ اس معاملے پر اپنا موقف بیان کریں, لیکن دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے. انہیں اب بھی آفر ہے کہ اگر وہ اس معاملے پر اپنا موقف دینا چاہیں تو ضرور میٹرو ون کا بھی یہ پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے, تاکہ جو صحیح بات ہے, جو سچ ہے, وہ سامنے آ جائے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ نہ ہوں. اچھا, یہ بتائیے نجم عالم صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, جی آپ بھی واٹر بورڈ کے وائس چیئرمین رہے, ایک عرصہ آپ کا دفتر بھی وہاں پہ رہا, اس دوران جو چیزیں ہوئیں, جو آپ نے دیکھا, کیا اس دوران بھی ایسی ہی کچھ کاروائیاں ہوتی تھیں کہ مطلب وکٹمائزیشن یا یہ وہ اس طرح کی چیزیں؟ ہم کوشش کرتے تھے چوری پکڑنے کی, پکڑتے بھی تھے, لیکن وہ مافیاز بڑی سٹرونگ ہیں, دوبارہ اپنا سسٹم لگا لیتی تھی. واٹر بورڈ کے امپلائیز ہی ملے ہوئے ہیں سارے اس میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی واٹر بورڈ کے امپلائیز کے ملے بغیر ہمارا پانی چوری کر سکتا ہے. اس میں واٹر, اور سب سے زیادہ جو بڑے چوری کے مقامات ہیں, یہ جو آپ سپر ہائی وے پہ آتے ہیں, جدھر جنجال گوٹھ آپ نے نام لیا, اس کا اغوان بستی, یہاں پہ سب سے بڑی چوری ہے. اور میں بڑے مزے سے بتا دوں کہ آپ سے تھوڑے عرصے پہلے اسی علاقے کے جو ایکسین تھے, یہ دلاور صاحب ہی تھے, جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے. وہ چوری انہوں نے کبھی بند نہیں کرائی, وہاں کے انچارج یہی تھے دلاور صاحب. اب یہ یہاں پہ پوسٹڈ ہوئے ہیں, اور واٹر بورڈ کا سٹاف بالکل ملا ہوا ہے, ان کی مرضی کے بغیر. ان کو ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے کہ کہاں پہ ہم چوری ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سب اس کے بینیفیشری ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ جب آپ وہاں تعینات تھے, ابھی جب ہم نے یہ اناؤنس کیا کہ آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں, تو بہت سے لوگوں نے ہمیں پھر کانٹیکٹ بھی کیا, فیڈ بیک بھی دیا. تو جب آپ وہاں پہ تعینات تھے تو اس دوران بھی کچھ آفیسرس کے حوالے سے بھی آپ ایسی باتیں آ رہی تھیں کہ آپ کچھ کنیکشنز لگوانا چاہتے تھے, انہوں نے منع کیا تو ان کے ٹرانسفرز کرائے آپ نے, ان کو دور پھینکوایا, ادھر بھجوایا. ایک بھی کنیکشن کوئی مجھے بتا دے. ہاں,
کسی کا لیگل ہوتا ہے. اگر کوئی ایک اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے آباد والوں نے ملاقات کی کہ ہمیں پانی کے کنیکشن لینے میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ہم اپنا کیس جمع کراتے ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے, تو ہمیں بڑے دھکے کھلائے جا رہے ہیں, ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے. تو میں نے پھر اس پہ سختی کرتے ہوئے یہ کیا کہ جی 1 ونڈو آپریشن ہوگا. آباد خود جو بھی, میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا ہوں, آباد میرے آفس میں بھیجے اور میرے آفس سے چلان لے جائے. وہ ان کے پیٹ پہ لات پڑ رہی تھی اس لیے کہ ان سے لاکھوں روپے یہ مانگتے تھے. جب میرے آفس سے جانا شروع ہوا تو وہ جو آباد والوں سے اور بلڈروں سے یہ پیسے لیتے تھے وہ بند ہو گئے. تو وہ ان کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ کیا کیا انہوں نے. تو سر یہ بتائیے, آپ وہاں اتنا عرصہ بیٹھے, آپ نے دیکھا تو یہ کراچی شہر میں پانی کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو پا رہا ہے؟ کراچی شہر میں پانی پورا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے, کراچی شہر میں یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے K3 کے بعد کوئی پانی نیا ایڈ نہیں ہوا, لیکن آبادی ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. کراچی میں آبادی ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہے اور واٹر وہی ہے. ابھی ہم ہب کنال کو دوبارہ بنا رہے ہیں, وہ بھی اپنی لائف پوری کر گئی ہے. پچھلی بارشوں میں بھی 2 دفعہ ٹوٹ گئی تھی. اور میں سندھ گورنمنٹ چیف منسٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے کراچی کی اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے پورے 7 ارب روپے یا 6 ارب روپے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, اسی سال سینکشن کیے اور 1 سال کا ٹائم دیا ہے کہ ہب کنال کو بنایا جائے. ورنہ اگر یہ ایکشن نہیں ہوتا تو آگے چل کے اگلے سال ہم بہت بڑے کرائسس میں آ جاتے. تو سندھ گورنمنٹ اس پہ کر رہی ہے, لیکن واٹر بورڈ خود اپنے ذرائع سے اس وقت بھی شہر میں کچھ نہیں کر رہا. سر ہم واپس آتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نجمی عالم صاحب, ان سے گفتگو ہو رہی ہے. تو نجمی عالم صاحب یہ بتائیے, آپ پانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پانی کی جو شارٹیج ہے, ہمارے پاس اتنا پانی ہے نہیں کہ جو پورے کراچی کو پورا کر سکے. یہ فیکٹ بات ہے. جب تک نئے سورس نہیں آئیں گے, اور دوسرا واٹر بورڈ کی اپنی مس مینجمنٹ بھی ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. لائنز ایریا کے پاس ایک پہلے ہال وہ سٹور ہوتا تھا, میٹرو تھا یا پتہ نہیں کون سا تھا, اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر پر ڈیمولش کرا دیا. 1.5 سال سے یا 2 سال سے میں واٹر بورڈ والوں کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ وہاں ڈیلی, آپ یقین مانیں, کئی لاکھ گیلن پانی بہ کے نالے میں جا رہا ہے. آپ ابھی بھی چلے لائن ڈیمیج ہے, لائن ڈیمیج ہے. 2 سال سے یہ اس لائن کو ریپیئر نہیں کر سکے. اور یہ وہی لائن ہے جو ہمیں کلفٹن کو پانی دیتی ہے اور 12 گھنٹے کماڑی کو دیتی ہے. اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ ان کے ایک آدمی کا میں سن رہا تھا کہ جی 33 کی لائن 24 گھنٹے چارج ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. 33 کی لائن رات 1 بجے دن کو 4 بجے کھلتی ہے اور رات 1 بجے بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ پانی ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے کماڑی کی طرف. تو 12 گھنٹے کلفٹن مین ہے, 12 گھنٹے کماڑی. تو یہ لائن چلتی ہی 12 گھنٹے ہے. تو سر یہ بتائیں کہ یہ پھر اتنے ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, اتنا پانی بیچا جا رہا ہے جو کراچی کے شہریوں کو ویسے ملنا چاہیے تھا, لائنوں میں ملنا چاہیے تھا, اس کو نکال کے آپ ہائیڈرنٹ کے ذریعے ٹینکر کے ذریعے بیچ رہے ہیں, تو وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ میری ہائیڈرنٹ میں پانی واٹر بورڈ کا ہی ہوتا ہے, جو ہمارے آفیشیل ہائیڈرنٹ ہیں 6 یا 7 ہیں جو ایز پر آرڈرز آف کورٹ چل رہے ہیں. لیکن ہائیڈرنٹ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہائیڈرنٹ بہت بڑا پانی لے جاتے ہیں, تو غلط ہے. ایسا نہیں ہے. زیادہ کچھ ملین گیلن پانی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ بھی شہر کے لوگوں کی ضرورت ہے. اب ہم اس میں سندھ گورنمنٹ تقریباً ہر ڈی سی کو ایک کوٹا دیا ہوا ہے جو کچی آبادیوں میں جہاں پر لوگ خرید نہیں سکتے وہاں فری پانی دیتے ہیں. کہاں دیتے ہیں سر؟ کہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. اب تو ہم نے تو نہیں دیکھا کسی. میں آپ آئے, میں آپ کو 50 جگہ دکھاتا ہوں. یہ میں کچی بات, یہ نہیں, ہم یہ پوش علاقوں کی بات نہیں کر رہے. سر کچی آبادیوں کے نام پر ہی تو ہائیڈرنٹ بنے تھے فرسٹ ٹائم. نہیں, وہ یہ ہائیڈرنٹ جیسے میں بتاؤں, میرے علاقے میں گزری میں جاتا ہے, شاہ رسول کالونی میں جاتا ہے, شیریں جناح میں جاتا ہے, میں اپنا علاقہ ہجرت کالونی میں جاتا ہے, ٹیکری کالونی ہے, کشمیر مجاہد کالونی ہے, ریلوے سٹی کالونی ہے, کالا پل ہے. یہ سب جگہ پہ فری ٹینکر جاتے ہیں واٹر بورڈ. اچھا, تو ایک ڈی سی کا کوٹا ہو گیا. اور ڈی سی کا کوٹا ایک یہ ہوتا ہے, باقی کچھ وہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے ان سے ٹینکر والوں سے, کچھ ٹینکر ان کو بیچنے کے لیے ملتے ہیں, کچھ ٹینکر ان کو بیچنے کے لیے ملتے ہیں. پھر دوسرا ہم پیڈ ٹینکر بھی واٹر بورڈ بھیجتا ہے لوگوں کو. آپ آن لائن بک کرائیں تو اس کے اوپر وہ آتا ہے, تو وہ ٹینکر بھی یہیں سے بھر کے آتے ہیں جو سبسڈائز ریٹ ہوتا ہے.
اچھا سر، یہ بتائیے کہ اب نیا ایکٹ آ گیا، واٹر کارپوریشن بن گئی، بورڈ سے اب کارپوریشن میں آ گئے، پھر نیا ایکٹ بھی بن گیا، اس کے حساب سے جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں، جیسے ہائرنگ ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ ہائرنگ ہونی تھی، ورلڈ بینک سے آپ لون لے کے کئی چیزیں کر رہے ہیں، کمٹمنٹ دیا ہوا ہے آپ نے ورلڈ بینک کو، تو اس کے بعد عمل درآمد کہاں تک پہنچا؟ یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ پوائنٹ ہے جس پہ آپ نے مجھ سے بات کی. میں خود بھی اس وقت بورڈ کا ممبر تھا اور یہ موجودہ سی او کو ڈیسائیڈ کرنے کی کمیٹی میں ہم نے سلیکٹ کیا تھا، اور یہ تھا کہ بھئی اگر اس کو واٹر بورڈ کی حالت بہت خراب ہے، اگر اس کو ہم سی ایم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ہم پرائیویٹ لوگوں کو، پروفیشنل لوگوں کو لائیں، تو لیکن افسوس واٹر بورڈ ابھی تک تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. ابھی تک واٹر بورڈ کوئی ایسا رزلٹ نہیں دے سکا کہ جس سے بہتری ہوئی ہو. وہی سیوریج کی پرابلم سارے شہر میں ہے، پانی کی یہ پراپر ڈسٹریبیوشن نہیں کر پائے ہیں یہ. اور سب سے بڑی بات کہ واٹر بورڈ میں جو واٹر بورڈ اپنا کام کرتا ہے اپنے بجٹ سے، اس کو اسکروٹنی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آن گراؤنڈ 20-25% سے زیادہ پیسے نہیں لگ رہے ہیں. آج بھی یہ صورتحال ہے؟ بالکل ایسے صورتحال ہے. آپ کے ٹائم پہ بھی یہی صورتحال تھی؟ بالکل تھی. میں سب جٹلاؤں گا نہیں، یہی ہے کہ 20-25% سے زیادہ پیسہ گراؤنڈ پہ نہیں لگ رہا ہے. تو اس دوران کچھ آپ نے اس پہ کوئی کارروائی کی تھی؟ کافی کوشش کی میں نے، اسی لیے جب میں گیا تو واٹر بورڈ میں کوئی 3.5 ارب کی ملازمین کی لائبلٹی تھی جو آج بھی دھکے کھا رہے ہیں. اب تو ڈبل ہو گئی سر. میں نے 1 ارب ڈبل ہو گئی. میں نے 1.5 سال میں 1 ارب کم کی. اچھا. کی میں نے اس کو اب 6 ارب سے زیادہ ہو گئی. بتاتا ہوں، اس کے بعد کسی نے پرواہ نہیں کی. میں نے فکس کیا ہوا تھا کہ ہر مہینے 15 کروڑ روپے ملازمین کے ڈیوز میں جائیں گے. اس کا ایک فارمولا بنایا تھا. 70% فرسٹ اینڈ فرسٹ آؤٹ، 15% کسی کی بچی کی شادی ہے، کچھ ہے، یا 15% فار سیریس سکنس. تو میں نے اس کو 1.5 سال چلایا. اس میں میں 1 ارب تک کم کرنے میں کامیاب ہوا. لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو، ٹھیکیداروں کو پیسے دینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہاں سے ان کو انکم ملتی ہے. تو سر یہ بتائیں کہ اس میں اب بہتری کیسے آئے اور کیا بہتری اس میں لانی چاہیے جس سے شہر میں پانی کی ضرورت بھی پوری ہو؟ اور اس کو میں آپ کو صحیح بتاؤں، واٹر بورڈ میں انجینئرنگ کا بہت فقدان ہو گیا. اب ان کے پاس قابل انجینئر ہی ختم ہو گئے. میرا تو اپنا خیال ہے واٹر بورڈ میں، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں میرا اندازہ تھا کہ ہم باہر سے پروفیشنل لوگوں کو ہائر کریں، کہ واٹر بورڈ کا سسٹم اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ وہ یہ سسٹم ان چیزوں کو صحیح نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو عادت ہے کہ ہر فائل پہ پیسے، ہر چیز پہ پیسے، پیمنٹ پہ ٹھیکیدار پیمنٹ لینے جائے گا تو 20% دے گا ان کو رشوت، تو اس کی پیمنٹ ملتی ہے. یہ واٹر بورڈ کا حال ہے. نہیں، بیچ میں ایک افسر آئے تھے، وہ ڈی ایم ڈی افتخار شاہ صاحب بیچ میں آئے تھے. اس دوران انہوں نے ملازمین کے بہت سارے پیسے دیے. ایک بات یہ کہ لیکن پھر انہیں ہٹا دیا. ایک اچھا آدمی آیا، اس نے افتخار شاہ نے کام کیا، وہ سنتا بھی نہیں تھا کسی کی، مجھے پتا ہے لائک کہ بچے ہوئے. لیکن ایسے آفیسروں کو پھر وہ برداشت نہیں کرتے جن کے پورے واٹر بورڈ کے جو انٹرسٹ تھے وہ ان کے ہرٹ ہو رہے تھے. تو سر یہ نیا جو ایکٹ ہے اس میں ایک پروویژن یہ بھی ہے کہ واٹر کارپوریشن آبادیوں میں این جی اوز اور سی بی اوز کے ساتھ مل کے پانی ان کو دے گا، پھر وہ کلیکشن ہوگی، سروس چارج دیں گے، یہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں. لیکن وہ پاسبل نہیں ہے. وہ بڑا ایمبیشیس سی بات ہے کہ جیسے میں ایک این جی او مجھے دے دیا پانی، اب میں اس کو بانٹوں، وہ اس کو دوبارہ دوسری کیس تھی نہ بنائے واٹر بورڈ کہ وہ وہاں پہ پانی کی. لیکن آپ کو معلوم ہے نہیں ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. ہاں ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی، لیکن وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کر پائیں گے کراچی شہر میں. دیکھیں کراچی شہر کی 50% سے زیادہ آبادی اس وقت کچی آبادیوں میں مشتمل ہے. وہاں سے ریکوری نہیں ہے واٹر بورڈ کو، زیادہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور واٹر بورڈ جتنا پانی دیتا ہے کراچی شہر کو، اس کے مقابلے میں ریکوری کچھ بھی نہیں. جو پیسہ، جو پانی ہم دے رہے ہیں سسٹم میں، اگر ہم اس کو کریں تو ہمیں کم سے کم، مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا کہ 10 بلین سے زیادہ ہمیں ریسیو ہونا چاہیے، لیکن 1.5 ارب سے زیادہ ہوتا نہیں. یہ بڑا مسئلہ تو واٹر بورڈ کے فائنینشیل ایشوز ہیں. یہ شہر کے اندر میں نے تو اچھے لوگوں کو دیکھا ہے. چلو کوئی غریب آدمی نہ دے رہا ہو، میں تو بڑے بڑے گھروں کا ڈیفالٹ دیکھا ہے. سر غریب تو مجبوری میں دیتا ہی، اس کو پتہ ہے، ورنہ اس کو تو اندر بند کر دیں گے. جو طاقت والا ہوتا ہے وہی نہیں دیتا پیسے. مطلب اس بیچارے کو بند تو خیر کوئی نہیں. دیکھیں واٹر کا ایشو یہ ہے کہ آپ بجلی تو کسی کے جا کے کاٹ دیتے ہیں،
پانی کا اس کا کاٹنے کے لیے آپ کو وہاں کھڈا لگانا پڑے گا, بڑا لینتھی پروسیجر ہے, خرچہ زیادہ ہو جائے گا آپ کا. خرچہ زیادہ ہو جائے گا. پھر یہاں بہت سی مافیاز ہیں خاص طور پہ ویسٹ میں, جنہوں نے یہ کیا ہے کہ زبردستی لائنیں ڈالی ہیں اور اس سے وہ لوگوں کو پانی دیتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں. واٹر بورڈ وہاں پہ کچھ نہیں کر پاتا. سر یہ بتائیں ایک اور اہم بات کہ واٹر بورڈ کی زمینیں ایک عرصے سے سنتے آئے ہیں, ہر آدمی جو بھی آتا ہے, اب یہ ایم ڈی صاحب آئے تو انہوں نے کہا زمینوں پہ بڑا کام ہوگا اور ہم بچائیں گے, تو کیا بچا پائے؟ آپ بھی اس وقت موجود تھے تو آپ لوگ بھی نہیں بچا پائے زمین؟ میں نے 3 دفعہ ایل ایس آر پہ قبضے کی کوشش ہوئی, میں نے چھڑائی. آپ کا ہب پمپنگ اسٹیشن کے ساتھ ہماری بہت بڑی زمین ہے, اس پہ مستقل میرے دور میں آپریشن ہوئے, اس کو ہم نے نہیں ہونے دیا قبضہ. میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ بھائی دیکھو یہ زمین ہو جائے گی قبضہ, کب تک آپ لوگ کرو گے؟ لینڈ گریبرز بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ اپنے واٹر بورڈ کے سٹاف کی سوسائٹی بنا دو, کم سے کم ان کو گھر مل جائیں, پلاٹ مل جائیں, لیکن وہ نہیں مانے. لیکن یہ کہ واٹر بورڈ کی زمینوں پہ قبضے ہوئے, ایل ایس آر پہ ہوا ہے, وہاں تو دیوار توڑ کے اندر گھسا ہے, اور جہاں ہم وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں ہماری انسٹالیشن ہے, پھر ان کو آپریشن کر کے نکلوایا. وہ میں نہیں نکلوایا ان کو آپریشن کر کے وہاں سے کہ بھئی جائیں آپ یہاں سے نکالو ان کو, ورنہ یہ تو ہماری انسٹالیشن خطرے میں پڑ جائیں گی. تو ابھی بھی وہ سلسلہ تو جاری ہے؟ ہاں ہے جاری, کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کو. واٹر بورڈ کے سی او کی ذمہ داری ہے اس کو روکے, وہی ہے اس کا کسٹوڈین. اور یہ ایک معاملہ یہ بھی سامنے آیا کہ جو زمینیں تھیں جو کے ڈی اے سے ٹرانسفر ہوئی تھی چیزیں واٹر بورڈ کو, واٹر کارپوریشن کو, اس کا بھی کوئی ان کے پاس پراپر ریکارڈ نہیں ہے. ابھی کورنگی میں امپلائیز کے کوارٹرز گرا دیے گئے اور وہاں پہ وہ فیکٹری کو جگہ الاٹ کر دی گئی. یہ کورنگی کا ایک ایشو بڑے عرصے سے چل رہا تھا, مجھے یاد ہے, شاید آپ میں بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ کے ڈی اے سے انہوں نے کہا کہ کے ڈی اے کہتا ہے کہ ہم نے نہیں دی کیمز واٹر بورڈ کو. ہاں, ادھر شاید ہمارا ایک چھوٹا سا کچھ بنا ہوا تھا, پمپ بنا ہوا تھا, اور وہاں پہ پھر امپلائیز بھی رہتے تھے. ہاں, کچھ امپلائیز کا نہیں. پچھلے دن انہوں نے سب گرا کے ان کو کھلے آسمان تلے ڈال دیا. یہ چیز میرے دور میں سے چل رہی تھی, نہیں ہوئی. یہ میرے دور سے چل رہی تھی, نہیں ہوئی. اور کئی آفیسرز جس کو بھی چارج دیا گیا, اس نے, میں 3-4 نام نہیں لوں گا ان آفیسرز کا, جنہوں نے کہا کہ ہم یہ چارج نہیں لیں گے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ غلط کام ہے, اور یہ اب ہوا ہے غلط کام. تو سر لاسٹ کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ وقت ختم ہو گیا. میں بالکل واٹر بورڈ کو بھی میں پھر ایک دفعہ آپ کے چیلنج کہ بھائی آپ دوبارہ آ جائیں مشینری لے کے اور اس جگہ کو دوبارہ کھودیں, میرے آفس کو بھی توڑیں, اس کے نیچے بھی چیک کریں اور یہ ثابت کریں کہ وہاں سے پانی چوری ہو رہا تھا. جس کی یہ نہیں کر سکتے, یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں جو میں نے آپ کو بھی دی ہے, پلیز اس کو کریں, لوگوں کو دکھائیں کہ آئیں اور کریں. یہ نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ سیریسلی کراچی شہر کے پانی پہ چوری کریں. آپ جائیں لیاری ندی کے اندر سے بند کریں چوری, جو وہاں سے سب سوائل واٹر والے چوری کر رہے ہیں, وہاں کوئی نہیں جاتا. آپ کا پورا ناظرن بائی پاس پہ پانی چوری ہو رہا ہے, وہاں پہ جا کے آپریشن کریں. آپ کا یہ منگو پیٹ سے جو لائن آ رہی ہے بنارس تک, اس پہ بہت ہیوی چوری ہے. یہ میں نے اپنے زمانے میں کیا تھا کہ اندر سے پلگ کروانا شروع کیے تھے, وہ سارا کام رکا ہوا ہے, ادھر کوئی نہیں جا رہا, ادھر جا کے کریں بھائی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو نجوانہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ نے وقت دیا. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.